ہمارے ساتھ آج موجود ہے مولانا محمد شفیق قاسمی صاحب. محمد شفیق قاسمی صاحب ناخدا مسجد کے پیش امام صاحب ہے. ہم نے اپنے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کو کھو دیا ہے، ان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج ہمارے کولکاتہ، ویسٹ بنگال یا پورے انڈیا میں کہوں کہ پورے مسلم امہ آج ایک ہو چکے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. تاریخ میں کچھ شہادت ایسی بھی ہوتی ہے جو دنیا سے تو وہ گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھوڑ کر کے بنا کر کے جاتے ہیں جو پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ تم اگر خامنائی کی طرح نہیں بنو گے تو تم کو اسی طرح ٹکڑوں میں بانٹ کر کے تم کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے اگر زندہ رہنا ہے تو حضرت علی کے فالوورز بنو اور ان کے جیسا حیدر کرار جرار اور ویسی ہمت پیدا کرو کہ جابر اور ظالم قوم سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھو. تم پیدا ہوئے ہو مرنے کے لیے، تم دنیا کی آسائش پہ پلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تمہاری زندگی اسی لیے ہے کہ تم کو ایک دن مر جانا ہے، اور اس کی موت سب سے عظیم موت ہوتی ہے جس کی شہادت کی موت ہوتی ہے. وہ تو اپنی شہادت کے پیچھے کروڑوں آیت اللہ خمینی پیدا کر گئے ہیں وہ، اور ہم ان کو سیلوٹ دیتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آج ہم موجود ہیں ناخدا مسجد، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے مولانا محمد شفیق قاسمی صاحب. مولانا محمد شفیق قاسمی صاحب ناخدا مسجد کے پیش امام صاحب ہے. تو آج ہم مولانا صاحب سے کچھ اس مسجد کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور جو حالات آج ہمارے مسلم امہ پر گزر رہی ہے اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جناب، سب سے پہلے آپ ہمیں آج اس ناخدا مسجد کے بارے میں بتائیں کہ اس مسجد کی کب تعمیر ہوئی اور آپ یہاں پر کب سے پیش امام بن کر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو ناخدا مسجد جو اس وقت آپ یہ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں، جی، اس سے پہلے یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں. اس کی اصل تاریخ معلوم نہیں ہے وہ کتنے 100 سال پرانی تھی. جی، یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس کی جو تاریخ ہے وہ اس پہ درج ہے، اور یہ تقریباً 175 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی، اس کے بارے میں مختصر اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کے والد تھے مولانا خیر الدین صاحب، جی، جن کا مزار مانک تلہ قبرستان میں جو ناخدا قبرستان ہے. جی، تو وہ یہاں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوتا تھا. ان کے ماننے والے لوگ وہ خانقاہی مزاج کے تھے، ان کے ماننے والے لوگ کافی تھے. ایک جمعہ میں لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو انتشار پیدا ہونے لگا، آواز نہیں پہنچ رہی تھی. تو مولانا خیر الدین صاحب نے ہی مشورہ دیا کہ یہ مرکزی کلکتہ ہے اور یہاں ایک جامع مسجد ہونی چاہیے. جی. تو ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر دونوں مسجد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، جی، تو ہم جو بیچ کی جگہ ہے وہ اور باقی جو آس پاس میں جگہ ہے ان تمام جگہوں کو لے کر کے جامع مسجد ہم لوگ یہاں پہ بنائیں گے. مولانا نے دونوں متولیوں سے بات کی. ایک متولی کا نام تھا روشن حقاق، جی، دوسری کی متولیہ تھی شمس النساء بیگم. دونوں سے بات کیا تو دونوں اس بات کے لیے راضی ہو گئی، اور یہ پروگرام ہوا کہ یہاں پر ایک جامع مسجد بنے گی جس کی لمبائی چوڑائی رابندرا سرانی سے لے کر کے راج موہن اسٹریٹ تک، زکریا اسٹریٹ سے لے کر کے تارا چند اسٹریٹ تک، یہ بالکل چوکور جگہ ہے. جی، اور یہ پروگرام شروع ہوا. لیکن یہ جو ہمارے پیچھے ایک بلڈنگ ہے جس کا نام گوہر بلڈنگ ہے، جی، یہ اس زمانے کی بہت بڑی رقاصہ تھی یا ڈانسر، اپنے زمانے کی سپر اسٹار تھی. جی، ان سے جب کہا گیا کہ بھائی یہ تم اپنی بلڈنگ جو ہے مسجد میں بیچ دو،
تو اس نے کہا کہ نہیں میں بیچوں گی نہیں، میں فری دینا چاہتی ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں پیور پیسہ لگتا ہے ناچ گانے کا، یا ہر وہ پیسہ جو مشتبہ مال ہو، یا زکوٰۃ فطرہ صدقہ، اس کا بھی پیسہ مسجد میں نہیں لگتا ہے، جی پیور مال لگتا ہے. جی بالکل. تو بہت سمجھایا گیا لیکن وہ اس کے لیے بیچنے کو تیار نہیں ہوئی، فری دینے پر راضی تھی. لیکن یہ چیز چونکہ اس کا مال نہیں لگ سکتا تھا، اس لیے یہ مسجد آگے نہیں بڑھ پائی، جی اور اس کو 3 منزلہ بنا دیا گیا. اور اس مسجد کو جس کمپنی نے تعمیر کیا، اس کمپنی کا نام ہے میکنتوش برن کمپنی، اور اسی کمپنی کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے. اور اس مسجد کا نام ناخدا رکھا گیا. جی ناخدا یہ فارسی لفظ ہے جی جس کے معنی ہوتے ہیں کشتی چلانے والا، ملاح جس کو کہہ لیجئے. تو اس زمانے میں جو انڈیا کی سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، اور اس نسبت سے ان لوگوں کا جہاز بھی چلتا تھا جن کے سپرویژن میں یہ مسجد بنی تھی، ان کا جہاز بھی چلتا تھا. اس نسبت سے اس کا نام مسجد ناخدا رکھا گیا. اور اس مسجد میں پہلے صرف عرب کے امام ہوتے تھے، مکی، مدنی، مصری، یہی لوگ امام ہوتے تھے. میں اس مسجد کا دوسرا انڈین امام ہوں. میں 1995 میں اس مسجد میں آیا، اور آج اردو کیلنڈر کے حساب سے تقریباً 32 سال ہم کو ہو گئے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 31واں سال چل رہا ہے. لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ اسی ناخدا مسجد میں ہی عید کی چاند کا اعلان سب سے پہلے ہوتا ہے. جی، اس کے بعد ہمارے ویسٹ بنگال کولکتہ میں عید منایا جاتا ہے. دیکھیے یہ ناخدا مسجد جو ہے صرف ویسٹ بنگال کی بات نہیں ہے، یہ ایسٹرن زون کا مرجع ہے یہ. جی اور ایسٹرن زون کے لوگ یہاں کے اعلان کو یا شرعی بات کو یہاں سے جب اعلان کیا جاتا ہے یا اپیل کی جاتی ہے یا لوگ پوچھنے آتے ہیں یا حکومت کو بھی کوئی شرعی معاملات کو سمجھنا ہوتا ہے تو یہاں سے جو ان کو بتایا جاتا ہے اس کو ایتھینٹک مانتے ہیں اور ایتھینٹک بات بتائی جاتی ہے اور اس کے مطابق اس کو عمل کیا جاتا ہے. جیسا کہ آج کے ماحول جو جیسا چل رہا ہے، ہم نے اپنے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کو کھو دیا ہے، ان کی شہادت ہو گئی، ان کو مار دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج ہمارے کولکتہ، ویسٹ بنگال یا پورے انڈیا میں میں کہوں کہ پورے مسلم امہ آج ایک ہو چکے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. آج سب انقلاب کا پرچم بلند کر کے ہمارے خامنائی صاحب کے لیے انصاف کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تاریخ میں کچھ شہادت ایسی بھی ہوتی ہے جو دنیا سے تو وہ گزر جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھوڑ کر کے بنا کر کے جاتے ہیں جو پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ تم اگر خامنائی کی طرح نہیں بنو گے تو تم کو اسی طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے تم کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے اگر زندہ رہنا ہے تو حضرت علی کے فالوورز بنو اور ان کے جیسا حیدر کرار جرار اور ویسی ہمت پیدا کرو کہ جابر اور ظالم قوم سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھو. تم پیدا ہوئے ہو مرنے کے لیے، تم دنیا کی آسائش پہ پلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تمہاری زندگی اسی لیے ہے کہ تم کو ایک دن مر جانا ہے، اور اس کی موت سب سے عظیم موت ہوتی ہے جس کی شہادت کی موت ہوتی ہے. واہ کیا کہنا ہے جناب. تو مولانا آیت اللہ خمینی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو اپنی شہادت کے پیچھے کروڑوں آیت اللہ خمینی پیدا کر گئے ہیں. وہ آج عرب دنیا ان کی شہادت کے بعد متحد ہو رہا ہے تو یہ ان کا خون ہی کام کر رہا ہے پوری عرب دنیا میں، اور ہم ان کو سیلوٹ دیتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے امت کو متحد کر کے چلے گئے. جیسا کہ جناب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے بھی مسلم کنٹری ہے جن لوگوں نے ان یہودیوں کے ساتھ مل کے سازش رچی اور ان کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے جشن بھی منایا. دیکھیے
ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ اپنے لوگ ہی اپنوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنوں کو مار کر کے خود محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. ہم اپنوں کو ختم کر کے خود، کہاوت بہت مشہور ہے کہ تم اپنے شیر کو مت مارو، ورنہ دنیا میں اتنے کتے ہیں کہ تم کو نوچ کھائیں گے اگر تمہارا شیر مر گیا. کیا کہنے جناب، واہ. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ تم اپنے شیر کو مروانے کے لیے کتوں سے مل گئے تھے، کل وہ کتے تمہیں نوچ کھائیں گے. جیسا کہ جناب آپ ایک اسکالر اور امام صاحب ہے، مولانا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہماری یوتھ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان لوگوں کو امام خامنہئی صاحب کی شہادت پر ایک چھوٹا سا پیغام اور میسج دے ہمارے شیعہ سنی ہر مسلم امہ کو. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت شیعہ سنی کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک کلمہ واحدہ امت محمدی کی حیثیت سے ہم دنیا میں مارے جاتے ہیں. تو مسلمان کی حیثیت سے ہم کو اگر مارا جا سکتا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہم متحد نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی ہماری نادانی ہے کہ آج کوئی بولتا ہے وہ شیعہ ہے تو یہ ہے تو فلانا ہے ڈھمکانا ہے. ارے اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. کیا رسول اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے دنیا میں؟ بے شک. ہم کو کس نے پاور دیا کہ کون کیا ہے نہیں ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ کے پاور میں ہم اگر انٹرفیئر کریں گے تو اللہ تو ہم کو پھاڑ کر کے رکھ دے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو یہ سب چیز اصل چیز نہیں ہے، یہ سب ہمارے دشمنوں کی ایک پلاننگ ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں ایک ایک چیز میں بانٹتے رہو، توڑتے رہو. شیعہ سنی دیوبندی بریلی اہل حدیث اناب شناب یہ سب کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے ایک کہا کہ تم لوگ ایک امت واحدہ ہو. تو ہم اس چیز پہ کھڑے ہو نا. ہمارے اندر میں اگر فروعی مسائل میں کچھ اختلاف رہے گا، وہ ہمیشہ تھا، رہے گا. جب باپ بیٹا کا ایک مزاج نہیں ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا ایک مزاج نہیں ہو سکتا ہے، تو سارا دنیا کا ایک مزاج ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ البتہ ہمارے ملی مسائل، قومی مسائل جو سب کے ایک ہیں، اس پر ہم سب کو متحد رہنا چاہیے. اور یہ نوجوانوں کو ہم خاص کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں میں نہ جائیں. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہیں. آج اگر کوئی مار رہا ہے تو وہ نہ شیعہ کو مار رہا ہے، نہ سنی کو مار رہا ہے، نہ دیوبندی کو مار رہا ہے، نہ بریلی کو مار رہا ہے، وہ صرف مسلمان کو مار رہا ہے. بے شک. وہ داڑھی ٹوپی جس کو دیکھتا ہے مارتا ہے، برقع جس کے سر بدن پہ ہوتا ہے اس کو مارتا ہے. اس میں پوچھنے جاتا ہے کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو. تو آپ کلمہ واحدہ پر متحد ہو کر کے رہیے، توحید پرست بنیے گا، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. اور دنیا کی تاریخ اب بدل رہی ہے. اس موقع سے اگر ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر یہ تاریخ ہم کو نہیں ملے گی، پھر ہم غلام بن جائیں گے. بے شک. آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنی شہادت پر دنیا کی تاریخ کو بدل دیا ہے. تو اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پلان تیار کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا شفیق قاسمی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ایک ہمیں اچھا سا انٹرویو دیا اور ہمارے یوتھ اور ہمارے مسلم امہ کو بہت بڑا پیغام دیا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب آپ کا. جزاک اللہ. خدا حافظ.